बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदकल्लाहुल अज़ीम सदक रसूलुहुन नबीयुल करीम अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन। ये जो मैंने सूरत पढ़ी है कुरान पाक की, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। तो ये सूरत का शान नज़ूल कुछ इस तरह है कि जब नबी मुहतशम के आखिरी साहबजादे इस दुनिया से रुखसत हो गए तो लोगों ने, जो कफ़ार थे, उन्होंने आपको ताना देना शुरू किया। लोग बातें शुरू की लोगों कि मोहम्मद नाउज़ बिल्ला बे औलाद इस दुनिया से जाएगा, इसकी नस्ल यानी नाउज़ बिल्ला इसकी नस्ल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जब ये बातें शुरू हुई तो अल्लाह पाक ने खुद फरमाया हदीस में कि नबी पाक सरकार फरमाते कि अल्लाह पाक ने मेरी अगर कोई इज्जत में फ़र्क डालता तो अल्लाह पाक ने बदला लेना उससे अपने ज़ुम्मे लिया हुआ है। अवाम भी करती है, लोग भी, मुसलमान भी करते हैं, लेकिन अल्लाह ने ज़ुम्मा लिया हुआ है। अल्लाह किसी ना किसी को उसका बदला लेने के लिए भेज देता है। इस पे भी एक अच्छी बात हो सकती है। तो ये सूरत जो है इसका शान नज़ूल ये है, इन्ना आतैनकल कौसर, हमने आपको कौसर अता फरमाई है। कौसर का एक मुख्तसर माना हौज़े कौसर भी है। तो हम इसको इस ज़िमन में सिर्फ इसी मायना में इक्तफा नहीं करते, इसके बहुत सारे मानी हैं कि आप से जितनी भी निस्बतें हैं सब में अल्लाह पाक ने कसरत, कौसर है, कसरत से भी ज्यादा यानी कौसर है कि हमने हर चीज में आपको कसरत अता फरमा दी है। आपकी औलाद में कसरत है, आपकी बरक़ात में कसरत है, आपकी शफात में बरकत है, बहुत ज्यादा है। आपकी जो उम्मत है वो कसरत में है। दिन क़यामत को सबसे ज्यादा उम्मत मुहम्मदिया होगी। जब जन्नती लोगों की सफ़े बनेगी तो पूरी उम्मतों की सफ़े मिलके 120 होगी, जिसमें उम्मत मुहम्मदिया की 80 सफ़े होगी, बाकी पूरे अंबिया इकराम की 40 सफ़े होंगी। इस तरह मिला के 120 सफ़े होंगी। तो वहां भी कसरत अल्लाह पाक ने अता फरमा दी। हौज़े कौसर भी अल्लाह पाक ने अता फरमा दिया और उम्मत में भी दिया। और दिन क़यामत को शफात भी सबसे कसरत से नबी मुहतशम को अता की गई है। खुद जो अंबिया इकराम है उनकी भी बख्शिश नबी मुहतशम के वसीले से ही होगी। बुखारी शरीफ में आता है कि जब क़यामत का समा होगा तो बड़ी शदीद गर्मी होगी, तो लोग अपने अमल के मुताबिक अपने पसीनों में डूब रहे होंगे। किसी के घुटनों तक होगा, किसी के कमर तक होगा, किसी कोई डूब रहा होगा, किसी का सांस रुक रहा होगा। तो सारी उम्मतें और नबी मिल के हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, अर्ज करेंगे या अबू बशर, यानी आप सब बशरों के बाप हैं, आप सिफारिश करें अल्लाह पाक से कि ये वक़्त टाले और असाबो किताब शुरू करें। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे अज़हबू अला गैरी, किसी और के पास जाओ, आज मेरी मजाल नहीं है, आज हिसाब किताब का दिन, आज मेरी मजाल नहीं है कि मैं कोई बात करूं अल्लाह से, अल्लाह जलाल में है। फिर ऐसे चलते हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम, मूसा, ईसा, सब के पास आएंगे। एक ही जवाब सबका होगा अज़हबू अला गैरी, कि किसी दूसरे के पास जाओ। ये पूरी उम्मतें और अंबिया इकराम मिल के ये काफिला चल रहा होगा। लेकिन जब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो आप मुस्कुरा के कहेंगे अज़हबू अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी मुहतशम, रसूल मुहतशम, करीम आका के पास चलो, उनका दिन है। तो जब सारी मखलूक अंबिया समेत आएगी तो नबी पाक सरकार मुस्कुरा के फरमाएंगे कि इन्ना लाहु यौम, आज का दिन जो है वो मेरे लिए, आज मैं सिफारिश करूंगा। अल्लाह पाक, यहाँ एक सवाल भी बनता है कि जो लोग यहाँ कहते हैं जी अल्लाह के सिवा किसी से मदद मत मांगो, तो वहां तो अल्लाह की जात सामने जलवा फरोज होगी, फिर भी नबियों से मदद मांगी जाएगी कि ऐ आदम हमारी मदद करो, ऐ नूह हमारी मदद करो, ऐ साले हमारी मदद करो,
اے موسیٰ ہماری مدد کرو، ابراہیم ہماری مدد کرو، اسماعیل ہماری مدد کرو، یعنی 1,24,000 کم و بیش پہ انبیاء ہوئے، سب یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ میری مجال نہیں آج میں بات کروں، تو سارے نبی پاک سرکار کے پاس آئیں گے، تو نبی پاک سرکار پھر اللہ سے عرض کریں گے کہ یا رب العالمین حساب کتاب جو ہے شروع کیا جائے۔ تو یہ وقت جو سختی کا ہے، سورج بھی بہت قریب آ گیا زمین کے، اور زمین بھی تانبے کی ہوگی، گرمی بے تحاشا ہوگی ہے، حساب کتاب شروع کیا گیا جائے۔ تو نبی پاک سرکار کے عرض کرنے پہ اللہ پاک کہے گا کہ میرے محبوب، سب سے پہلے میں آپ کی امت کا حساب کرتا ہوں۔ تو پھر اس طرح حساب و کتاب جاری ہو جائے گا۔ پھر حساب کتاب میں جو اللہ پاک کسی کو عنایت کرے گا وہ ایسے پھر چلتا جائے گا سسٹم آگے۔ تو اس طرح شفاعت کی بھی کثرت ہوگی۔ تو دوسری بات رہی کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اپنے اے میرے حبیب اپنے اللہ کے لیے نماز پڑھو، قربانی دو، صدقہ خیرات کرو، یعنی اس کا مفہوم جو ہے وہ کرو۔ ان شانئک ھو الابتر، جو آپ کو طنز کر رہے ہیں وہ بے نام و نشان ہو جائیں گے، بے اولاد دنیا میں ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ابتر یعنی معدوم ہو جائیں گے۔ آج دیکھو صرف نبی پاک سرکار تک یہ بات نہیں ہے، آپ سے خاص ہے، عام یہ ہے کہ نبی پاک کی آل اولاد کو جس نے بھی ختم کرنے کی کوشش کی، نعوذ باللہ ناپاک کوشش کی، وہ خود مٹ گیا، خود مٹ گیا۔ جنہوں نے نبی پاک سرکار کو مٹانے کی نعوذ باللہ کوشش کی، وہ خود مٹ گئے۔ کہاں ہے ابو جہل؟ کون کہتا ہے میں ابو جہل کی آل اولاد؟ کہاں ہے ابو لہب؟ کوئی نام نہیں ہے۔ کہاں ہے عتبہ؟ کہاں ہے عبداللہ ذوالخویسرہ التمیمی؟ کہاں ہے عبداللہ بن ابی؟ کہاں ہے؟ سب مٹ گئے، کیونکہ نبی پاک سرکار سے انہوں نے دشمنی لی، نبی پاک سرکار کی نعوذ باللہ عزت میں کمی کرنے کی کوشش کی، اللہ پاک نے ان کے نام و نشان مٹا دیے، سب بدر میں ان کا صفایا ہو گیا، ستیہ ناس ہو گیا، سب وہاں قتل ہو گئے۔ اس کے بعد پھر نبی پاک کی آل اولاد کے لیے بھی لوگوں نے ایسا بندوبست کیا۔ بات تو لمبی، بہت سارے واقعات، کربلا کا میں واقعہ اس پہ کروں گا کہ یزید نے بھی نبی پاک کی آل اولاد کو مٹانے کی، ختم کرنے کی کوشش کی۔ یزید کے 14 بیٹے تھے۔ آج کوئی اولاد ہے یزید کی؟ کوئی کہتا میں یزید کی آل اولاد ہوں؟ یزید کی قبر کہاں ہے یہ بھی معلوم نہیں۔ حسین کا ستارہ آج بھی آسمانوں سے پہ چمک رہا ہے، زمین پہ بھی اسی طرح تذکرہ ہے، فرش پر بھی اسی طرح تذکرہ، آپ کا فرش عرش پر بھی اسی طرح تذکرہ ہے۔ عوام الناس، ہم جیسے گناہ گار بھی تذکرہ کر رہے ہیں، ملائک بھی ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ کی ذات بھی، انبیاء کرام بھی، سب حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ قیامت تک حسین کا، حسین کی اماں جان کا، ان کے بھائیوں کا، سب اہل بیت جو ہے ان کا نام جو ہے وہ اونچا ہوگا، روشن رہے گا، اور جنہوں نے مٹانے کی کوشش کی وہ خود مٹ چکے ہیں۔ بہت سارے نام میں لے سکتا ہوں، لیکن میں اسی پہ اکتفا کروں گا کہ جنہوں نے آپ کو مٹانے کی کوشش کی وہ مٹ گئے، اور نبی پاک سرکار کا حکم ہوا کہ اے میرے پیارے حبیب تو پشیمان نہ ہو، میں ان کا بندوبست خود کر لوں گا، ان کو بے نام و نشان کر دوں گا، اور تیری اولاد تیری بیٹی سے چلے گی۔ سب لوگوں کی اولاد ان کے بیٹوں سے چلتی ہے، ہم نے آپ کی اولاد آپ کی بیٹی پیاری سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے چلانی ہے۔ تو یہ جتنی نسل ہے، یہ مولا علی کی جتنی آل اولاد ہے، یہ سب نبی پاک کی آل اولاد ہے۔ آل نبی اولاد علی دی، صورت شکل ہونا دی، نام لیاں لکھ پاپ نہ رہندے تے میل اندر دی جاندی۔ ان کا تو نام لینے سے محبتیں بڑھتی ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا ہے نبی پاک سرکار کی زبان اقدس سے کہ سب نسب، سب سلسلے اولادوں کے ختم ہو جائیں گے دن قیامت کو۔ اگر کوئی چیز باقی بچے گی تو اے میرے حبیب آپ کی نسل فاطمہ الزہرا سے آپ کا نسب نہیں کٹے گا، یہ قیامت کو بھی برقرار رہے گا۔ تو جن کا نسب قیامت کو برقرار رہنا ہے، وہ اے کملے لوگوں، دنیا میں ان کو کون مٹا سکتا ہے؟ جو رشتے آسمانوں پہ بن کے آئے، جو
یہ مقدس ترین ہستیاں اہل بیت کی یہ عرشوں سے یہاں بھیجی گئی ہماری حمایت کے لیے، ہماری شفاعت کے لیے، ہماری مدد کے لیے، رہنمائی کے لیے، ہمیں محبت کے جال میں بننے کے لیے، نفرتیں مٹانے کے لیے، دوزخ پہ پہنچے ہوں کو کھینچ کے جنت کے رستوں پہ لانے کے لیے ان کو بھیجا گیا۔ اور دیکھ لو انہوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، لیکن کبھی بھی اس دنیا میں انہوں نے دل نہیں لگایا، لگن نہیں رکھی، اللہ کو طلب کیا، اللہ کوئی انہوں نے چاہا۔ حالانکہ دیکھو میں ایک مثال چھوٹی سی بیان کروں گا، مولا علی سرکار اعلیٰ ترین سونا بنانے کا، چاندی بنانے کا فارمولہ جانتے تھے، لیکن زندگی آپ کی دیکھ لو، آپ نے کبھی بنا کے دنیا میں اپنے آپ کو اونچا کرنے کی کوشش نہیں کی، اپنے کردار سے لوگوں کے دلوں پہ حکومتیں کی ہیں، سروں پہ نہیں، دلوں پہ حکومتیں کی ہیں۔ اور جو سروں پہ حکومت کرتے ان کا نام مٹ چکے ہیں، جو دلوں پہ حکومتیں کرتے آج بھی ان کا نام محبت سے لوگ چوم کے لیتے ہیں، اہل بیت کا بھی، نبی پاک سرکار کا، آپ کی آل اولاد کا۔ تو اللہ پاک نے ان کو مٹا دیا جو ان کو مٹانے آئے تھے۔ یہ تو اللہ پاک کے بڑے خاص بندے ہیں، بڑے وی آئی پی، یہ اللہ پاک بلا تمثیل یہ اللہ کی ایک بڑی وی آئی پی فیملی ہے، خاندان تو پوری جتنی بھی اللہ پاک نے فرمایا پوری مخلوق میرا ایک عیال ہے، یہ میری ایک فیملی ہے۔ تو یہ تو وی آئی پی لوگ تھے، ان کو جنہوں نے مٹانے کی کوشش کی وہ خود مٹ گئے۔ اللہ پاک انہی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک انہی کے صدقے ہماری دنیا بھی اور ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے، اور ہمیشہ اللہ پاک ان کی نگاہ کرم ہمارے اوپر رکھے، ان کا محبت کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔